خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے حماس کے ایک اور بڑی اہم لیڈر کو اسیسنیٹ کر دیا، قتل کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم خبر یہ ہے کہ دوحہ میں کیا ہے، یعنی دوحہ قطر کے اوپر اسرائیل نے باقاعدہ ایک اٹیک کیا ہے اور اس کے رد عمل میں اس وقت ہر طرف سے مذمتیں آ رہی ہیں. لیکن بڑا سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اس اتنے آڈیشس اٹیک کے بعد، جس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکی انتظامیہ نے اس کا اپروول دیا تھا، اس کے بعد پیس پروسیس تو اب یعنی ختم ہی ہو گیا ہے، اور جو قتل و غارت ہونی ہے اب غزہ میں وہ مزید بڑھے گی، اور سیز فائر یا اسی طرح کے کسی بھی معاہدے کے جو امکانات ہیں وہ بالکل ختم ہو گئے. لیکن ہمارے لیے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے کیا لیسنس ہیں، اس پہ آج بات کرتے ہیں. میں ہوں فہد حسین، یہ ہے میرا ڈیجیٹل چینل. اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا اور ابھی تک لائک نہیں کیا ضرور کیجئے تاکہ آپ کو بر وقت تجزیے ملتے رہیں. اچھا، اب خبر ابھی تک جو ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ ڈیولپنگ سٹوریز میں ہمیشہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ معلومات سامنے آتی ہیں، لیکن دو تین چیزیں جو بہت اہم ہیں جو میں پہلے چاہوں گا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کنفرم ہوا ہے، اسرائیل نے خود کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے حماس کے ایک اہم رہنما کے اوپر حملہ کیا ہے جو کہ دوحہ قطر میں موجود تھے، اور یہ جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کا حصہ تھے. اور یہ وہ مذاکراتی ٹیم ہے جو امریکہ کی طرف سے جو پروپوزل آئے ہوئے ہیں امن کے لیے، یہ اس کو ڈسکس کر رہے تھے اور دوحہ میں خود موجود تھے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسرائیل نے خود یہ کہا ہے کہ یہ ہم نے ان کو اسیسنیٹ کیا ہے، اور ہر طرف سے وہ اسرائیل کے مختلف جو بھی گورنمنٹ کے علاوہ بھی لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کو بڑی تھپکیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے کو بہت بڑا کمال کر دیا. دوسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب ہر طرف یہ رپورٹ ہو رہا ہے اور یہ سمجھیں کنفرم ہی ہو گیا ہے کہ امریکہ کی اجازت کے بعد یہ ہوا. اب ظاہر بات ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ اس طریقے کا حملہ جو ہے وہ اسرائیل امریکہ سے پوچھے بغیر کرتا. خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیں کہ دوحہ جو ہے وہ امریکہ کا اس پورے خطے میں جو ون آف دا بگیسٹ بیسز ہیں وہ ادھر دوحہ میں ہے، اور جو ان کا جو سینٹرل کمانڈ ہے، سینٹ کام، اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ بھی دوحہ میں ہے. تو یہ تو یعنی کسی بھی طریقے سے پاسبل نہیں ہے کہ امریکہ کی اجازت کے بغیر وہاں پہ اسرائیل نے حملہ کیا ہو. لیکن اب باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ہر طرف سے کریڈیبلی رپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اسرائیل کو گو اہیڈ دیا، یعنی ان کی ملی بھگت اس میں مکمل طور پر شامل ہے. اب یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اس حملے کے بعد تو اب اگر کسی کے ذہن میں کوئی شک و شبہ رہ گیا تھا، اور میرے خیال میں شاید مغربی ممالک کے علاوہ تو شاید ہی کسی کے ذہن میں یہ شک ہو سکتا ہے کچھ، یہ جو گلف کنٹریز ہیں ان میں لوگ سوچتے ہوں کہ نہیں، ہم کیونکہ امریکہ کے اتحادی ہیں تو ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. تو اور خاص طور پر قطر جو کہ یعنی جتنے بھی اس ریجن میں گلف ممالک ان میں سب سے زیادہ اگر کسی ملک کا امریکہ کے ساتھ قربت کا رشتہ ہے تو وہ قطر ہے. اور اب قطر کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ امریکہ کی آشیرواد کے ساتھ جو ہے وہ اس کی سرزمین پر یہ حملہ کیا گیا ہے. تو اب یہ جو ایک روگ سٹیٹس ہے اسرائیل کا، وہ شاید اب مغربی ممالک میں بھی اس کے حوالے سے بات ہونی شروع ہو گئی ہے. وہ ممالک جو پچھلے کئی سالوں سے جنہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جیسے غزہ میں نسل کشی ہو رہی ہے، لیکن اب میں یہ سن رہا تھا کہ وہاں بھی اب آہستہ آہستہ شاید کچھ لوگوں کا اعتراف ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ جس طریقے سے اسرائیل بیہیو کرنا ہے یہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. اور آپ خود دیکھیں کہ پچھلے کچھ ہی عرصے میں اس پورے خطے میں غزہ میں تو جو نسل کشی اسرائیل کر رہا ہے وہ تو کر ہی رہا ہے. اس کے علاوہ اسرائیل نے سیریا پہ حملہ کیا ہے، لبنان پہ حملہ کیا ہے، ایران پہ حملہ کیا ہے، اور اب قطر پہ بھی حملہ کر دیا. تو یعنی مکمل طور پر اسرائیل کی منمانی ہے، جہاں وہ اس کا دل کرتا ہے وہ حملہ کر کے اور جو مختلف ممالک کے جو لیڈرز ہیں ان کو وہ اسیسنیٹ کر رہا ہے. نہ یہ پہلی اسیسنیشن ہے، نہ یہ آخری اسیسنیشن ہے. اور ہر اس طرح کے حملے کے بعد اسرائیل کی جو آپ سمجھیں کہ جو ایک تو جو انٹرنیشنل لا ہے اس کی تو ویسے کبھی اس نے کچھ خیال نہیں کیا، لیکن اس طرح کے بعد یہ جو بے دریغ اس طرح کے جو حملے ہو رہے ہیں اس کے بعد، اور اس کے عوض اسرائیل کو کوئی قیمت بھی نہیں چکانی پڑی، تو اس کے بعد تو یہ بالکل واضح ہو گیا ہے کہ اب یہ ایک مکمل، جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ یہ بدماشی ہے، مکمل بدماشی ہے. اور اس بدماش کو روکنے کے لیے کوئی بھی ریڈی نہیں ہے کیونکہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کر یہ کر رہا ہے. اب مڈل ایسٹ میں اور گلف میں جو ہوگا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. یہ جو کانفلکٹ ہے یہ بڑھے گا. جو غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے
اس میں اور زیادہ شدت آئے گی، اور زیادہ قتل و غارت ہوگی. اگر کہیں کوئی بھی امکان تھا کسی بھی طریقے سے کہ وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ ایک سیز فائر کی طرف جائیں گے یا کسی بھی طرح کا معاہدہ ہوگا، تو اب میرے خیال میں یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں، اور صورتحال اور زیادہ ڈینجرس ہو گئی ہے، خطرناک ہو گئی ہے، اور پورے خطے میں بھی اب میرے خیال میں جو ہے وہ معاملات کچھ حد تک چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. اور امن معاہدے کے حوالے سے اگر گلف کنٹریز کو سپورٹ کر رہی تھیں تو اس طرح کے حملے کے بعد تو اب لگتا یوں ہے کہ اب یہ جو معاملات ہیں یہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے. اچھا، اب ہمارے لیے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ پاکستان کے لیے کیا لیسنز ہیں؟ دیکھیے، یہ تو کلیئر ہو گیا ہے کہ اسرائیل نے جو ایک اسیسنیشن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اب یہ ختم نہیں ہوگا، کم از کم ابھی تو نظر نہیں آ رہا، اور آہستہ آہستہ وہ اپنا دائرہ کار پھیلاتا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ایران پہ حملہ کیا تھا اسرائیل نے، اور ان کی ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنا کے اور ان کو قتل کیا تھا، تو اس وقت بہت زیادہ خدشات پاکستان میں بھی ابھرنے شروع ہو گئے تھے کہ شاید پاکستان کو بھی نشانے پہ رکھا جا سکتا ہے. آبویسلی بات ہے کہ جو مسلم ممالک ہیں ان میں پاکستان کا بہت اہم رول ہے، ایک نیوکلیر پاور ہے ہم، اور اب تو ہم نیوکلیر پاور کے ساتھ ساتھ ایک میسائل پاور بھی ہیں. تو ان حالات میں جہاں اسرائیل ہر حوالے سے اس ملک کو ٹارگٹ کر رہا ہے جہاں سے اس کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو پاکستان کے حوالے سے بھی باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں. اور اس میں جو ڈبل جو خطرہ تھا وہ یہ تھا کہ اسرائیل اور بھارت کے جو بڑے قریبی تعلقات ہیں، جن کا ثبوت یہ تھا کہ جب پاکستان اور بھارت کی 4 روزہ جنگ ہوئی جس میں ہم نے بھارت کو دھول چٹائی تھی اور ان کو ایک ذلت آمیز شکست دی تھی، تو اس میں اسرائیل کی ایکٹیو ہیلپ مل رہی تھی بھارت کو، اور اسرائیلی ویپنری، اسرائیلی ڈرونز جو ہیں وہ انڈیا کو دیے جا رہے تھے. تو انڈیا اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے یہ تو بالکل ایک ایسی obvious سی بات ہے، اور اس میں پاکستان اس ماحول میں، اور جو پاکستان انڈیا کے درمیان جو ایک کشیدگی کا سلسلہ ہے، اس میں obvious سی بات ہے کہ پاکستان کو اب ان معاملات کو بڑے غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ٹارگیٹڈ میسائل حملے ہیں جو کہ تمام تر انٹرنیشنل جو لاز ہیں ان کی وائلیشن ہے، ان کی دھجیاں اڑا کر اور یہ کیے جا رہے ہیں، اس کے بعد یہ کلیئر ہو گیا ہے کہ جو بھی ملک یہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس امریکہ کی بیکنگ ہے، وہ اس طرح کی بدماشی کرنے کے لیے ریڈی ہوگا اگر اس کے پاس اس طرح کی کیپیبلٹی ہے. ہمارے لیے امپورٹنٹ 2 پہلوؤں سے. پہلی چیز تو یہ کہ ہماری جو ڈیفینسو جو اپروچ ہے اور جو ہماری اوفینسو اسٹریٹجی ہے، ان دونوں میں ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہے کہ اگر ہمیں ضرورت پیش آئی تو ہم کس طریقے سے اس طرح کے خطرات کو، چاہے وہ ہماری اسرائیل کی طرف سے ہو یا خصوصاً بھارت کی طرف سے ہو، تو ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی جو اویلیبل ہے اس کو ہم نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے، ہماری جو میسائل پاور ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. اور اس کے لیے ہمیں کسی بھی انٹرنیشنل لا کی ضرورت نہیں ہے، صرف جو بگ پلیئرز ہیں ان کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوتا ہے تو ہمیں اس کو کس طریقے سے اس کے لیے اپنی تیاری کرنی ہے. تو یہ جو معاملات ہیں جو پہلے کہا جاتا تھا کہ کبھی دنیا میں نہیں ہوں گے، وہ اب ہونا شروع ہو گئے ہیں. اور اس میں ان حالات میں پاکستان کے لیے جو خطرہ ہے وہ نہ صرف یہ کہ بڑھتا جا رہا ہے، بلکہ اس کی تیاری کے لیے وقت جو ہے وہ بھی اب کم ہے. ایوری ٹائم دیٹ اسرائیل ڈز سم تھنگ لائک دس، یہ اب پاکستان کے لیے ریمائنڈر ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے جو دفاعی ہماری جو صلاحیت ہے اور جو ہماری اوفینسو کیپیبلٹی ہے، ان دونوں کو ہمیں ہر گزرتے دن زیادہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. I'll see you next time. اللہ حافظ.